سلگتے ہوئے مسائل اس غزل میں نظر آتے ہیں کہ جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور شعر مجھے ان کا بہت پرانا یاد آ رہا ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ یہ تبسم تو ہے چہروں کی سجاوٹ کے لیے، یہ تبسم تو ہے چہروں کی سجاوٹ کے لیے، ورنہ احساس وہ دوزخ ہے کہ جلتے رہیے. اور اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا خوف یہ کہتا ہے کہ چلتے رہیے. اور یہ تو بہت پرانا شعر میں نے سنایا. پھر ان کا ایک شعر سماعت فرمائیے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. استقبال کیجئے لکھنؤ سے آئے ہوئے شاعر جناب معراج فیض آبادی کا، جو آج کی زندگی کی غزل کے شاعر ہیں اور ان کے ہر شعر میں آپ کو اپنی زندگی کی ترجمانی نظر آئے گی. سماعت فرمائیے جناب معراج فیض آبادی. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں حاضر اجازت چاہتا ہوں. رضا فرمائیں ابھی کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری تھکن کی کون سی منزل ہے یہ؟ جی ہاں 13ویں. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں. میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں. میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی بڑی نوازش. میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیگ دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں. دوستو کچھ بالکل تازہ شعر لے کے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آموختہ صدر محترم کی اجازت سے پہلے اس پاک بے نیاز سے مخاطب ہو جاؤں کہ میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے. میرے الفاظ کا یہ شیش محل سچ ہو جائے، میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. میں تیرا ذکر کروں میری غزل سچ ہو جائے. اور زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے، زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے، تو جو آ جائے تو یہ آخری پل سچ ہو جائے. زندگی بھر تو کوئی، کیا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی بھر تو کوئی جھوٹ جیا ہے میں نے، تو جو آ جائے تو یہ آخری پل سچ ہو جائے. اور اب یہ شعر سننے کے یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، یہی انداز طلب ہے تو طلب سے، یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا کہ میرے بچوں کو، آپ کے بچے بہت شریر ہوں گے اس لیے آپ تصویر میری لے رہے ہیں. یہی انداز طلب ہے تو طلب سے توبہ، کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. اور میرے بچوں کو وراثت میں یہ خطرے نہ ملیں. جس دنیا میں کیا مترا ہے. میرے بچوں کو وراثت میں یہ خطرے نہ ملیں. آج دھوکہ ہے تو ہوگا میرا کل سچ ہو جائے. آج دھوکہ ہے تو ہوگا میرا کل. میرے بچوں کو وراثت میں یہ خطرے نہ ملیں. آج دھوکہ ہے تو ہوگا میرا کل سچ ہو جائے. کہ عمل جھوٹ ہو اور رد عمل سچ ہو جائے. چلیے چھوڑیے کتاب. میں عرض کر رہا ہوں یہاں شعر کہ چراغ بھی سر دہلیز شام کوئی نہیں. میری عمر کا شعر ہے. چراغ بھی
سر دہلیز شام کوئی نہیں، سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں، سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں، سفر طویل ہے اور انتظام کوئی نہیں، اور تجھے نہ ڈھونڈنے دے گی یہ خود غرض دنیا، سو مجھے تیری دنیا سے کام کوئی نہیں، تجھے نہ ڈھونڈنے۔ اور اب شعر نظم کر رہا ہوں جس کے لیے آپ نے یہ 2 اشعار کی میں نے زحمت دی آپ کو، کہ خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا۔ سن لیجئے گا حضرات، خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا، کہ خاموشی سے بڑا انتقام کوئی نہیں، خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا، خود اس کا جرم اسے عمر بھر سزا دے گا، کہ خاموشی سے بڑا انتقام کوئی نہیں۔ اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا دوستوں، نہ جانے کتنے عزم اسی 20ویں صدی میں ابھرے اور دفن ہو گئے۔ میرا شعر ہے کہ وہ جس نظام نے بخشا ہے بندگی کا شعور، وہ جس نظام نے بخشا ہے بندگی کا شعور، اب اس نظام سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ اور اب یہاں سے میں بالکل تازہ شعر عرض کر رہا ہوں، اور تازہ شعر عرض کر رہا ہوں تو نہیں، عشرت آ گئی ہیں تو 3-4 شعر غزل کے اور میں اجازت چاہوں گا، عشرت میں توجہ ایک شعر پہ چاہوں گا۔ دوستو میری خاتون خانہ کا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں صرف ایک شعر کہا ہے، باقی سب بکواس ہے، تو بہت غنیمت ہے، ایک تو مان لیا انہوں نے۔ جی ایک مان لیا، تو میں اس شعر کے لیے ایک مطلب ایک شعر کی زحمت دے رہا ہوں آپ کو۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نبھینا وقت کی ہم خانمہ خرابوں سے، نبھینا وقت کی ہم خانمہ خرابوں سے، ہوا الجھتی رہی ٹوٹتی تنابوں سے، ہوا الجھتی رہی، ہوا الجھتی رہی ٹوٹتی تنابوں سے، اور میں خاک زادہ سہی بھیک تو نہ مانگوں گا، میں خاک زادہ سہی بھیک تو نہ مانگوں گا تمہارے شہر کے ان آسماں جنابوں سے، میں خاک زادہ سہی بھیک تو نہ مانگوں گا تمہارے شہر کے ان آسماں جنابوں سے۔ اور اب میں وہ شعر نظم کر رہا ہوں حضرات، کہ تمام شب کیا شعر کہا ہے وہ؟ میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، تمام شب میری چوکھٹ دوستو جو مجھ پہ ایک الزام ہے کہ میری شاعری بڑی روکھی سوکھی ہے، میں نے کبھی محبت کی بات غزل میں نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہوتی تو غزل میں بھی کرتا۔ میری ریگستان جیسی زندگی میں صرف ایک محبت ہے، اسے میری بیوی بھی سمجھ لیجئے، میری محبوبہ بھی سمجھ لیجئے، اور میں سلام کرتا ہوں اس شخصیت کو کہ مجھ جیسے لاخیرے کے ساتھ 40 برس انہوں نے گزار دیے۔ ابھی پچھلے جون میں میری شادی کی میرے بچے زبردستی کبھی نہیں منائی گئی، میرے بچے زبردستی انہوں نے میری شادی کی 40ویں سالگرہ منائی، اور میں نے کہا کہ بیٹا کیا فائدہ شادی کا 40واں کرنے سے، لیکن تو شادی کا 40واں بہت اچھا ہے۔ جی وہ نہیں مانے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی رسم ادا کر دی جی۔ تو مجھے اپنا وہ شعر اس دن بہت یاد آیا دوستو، کہ سنیے گا، میں انہی کی نظر کر رہا ہوں، عشت تمہارے حوالے سے تمہیں وسیلے سے پہنچا رہا ہوں، کہ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، دیکھے گا دوستو، تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، میرے لیے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے۔ تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، تمام شب میری چوکھٹ پہ جو چراغ جلا، میرے لیے تو وہ بہتر ہے آفتابوں سے۔ اور یہ کیا کہ چوم کے طاقوں میں رکھ دیا مجھ کو، تمہارا رب ہوں، نکالو مجھے کتابوں سے۔